مشخانہ ریفرنس میں نواز شریف کی احتساب عدالت طلبی چیلنج، اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تشکیل، ضمانت منظوری کے بعد بیرون ملک گئے۔ علاج جاری ہے، نیب اپوزیشن کو دبانا چاہتا ہے، درخواست میں موقف۔ پاک لین کمپنی ریفرنس کی 17 صفحات کی چارج شیٹ جاری۔ آصف علی زرداری نے یونس قدوائی اور اقبال میمن کے ذریعے جعلی کمپنی پارتھینن بنائی، قرض کا منصوبہ بنایا، جعلی کمپنی سے رقم اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل کی، 1.5 ارب کی رقم کرائم پروسیڈ چھپانے کے لیے جعلی اکاؤنٹس میں گھمائی گئی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کی چارج شیٹ۔ رشید نے واضح کہہ دیا، عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، عمران خان اور ادارے ایک پیج پر ہے۔ شریف خاندان کا ایک ہی مقصد کہ ان کے خلاف کیسز ختم کیے جائیں، اپوزیشن کو NRO نہیں ملے گا۔ APC کی تاریخ دی تھی کدھر ہے؟ اب APC ان کی بھول ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو استعمال کر لیں گے، نیب پھر پتھر پڑے تو نیب ان کو پھول کی پتیاں نچھاور نہیں کرے گا۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نواز شریف پاکستان میں تاحیات نااہل ہے، پرویز رشید اور محمود اچکزئی بیگم صفدر اوان کے استاد ہیں، APC ناکام ہو چکی۔ شہباز شریف حمزہ شہباز اسمبلی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، سب کو اپنی تنخواہ پر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی بلو اکانومی پالیسی تشکیل دینے پر وزارت میری ٹائم کو مبارکباد، کہا قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ بحری جہاز کے شعبے کو نئی زندگی دینے کے لیے بلو اکانومی پالیسی تشکیل دی گئی، یقینی بنائیں گے پاکستان اپنی سمندری صلاحیتوں پر پورا اترے۔ پاکستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ہم سب کو آج پاکستان کی طرف سے میں ان سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارا ملک آپ کے سامنے کھڑا ہے، سارے ملک کو احساس ہے کہ کس قسم کے ظلم کا آپ سامنا کر رہے ہیں، اور اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو آزاد کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جد و جہد کے لیے ایک ہے، کشمیریوں کی ہر سطح پر ہر قسم کی مدد کریں گے۔ کشمیری بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف بہادری سے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص شکر اور کرم ہے، معیشت بہتری کی جانب گامزن ہو گئی ہے، انسان کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، انسداد پولیو اور کورونا سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کہتے ہیں پولیو فری پاکستان ایک قومی مقصد ہے، پولیو کے خاتمے کے لیے ورکرز، موبائل ٹیمز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اہم کردار ہے۔ کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی بطور یوم سیاہ منا رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں گھروں پر سیاہ پرچم لہرا دیے گئے، وادی میں حالات کشیدہ، کشمیری پابندیاں توڑتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے، بھارت مخالف نعروں کی گونج، قابض فوج بپھر گئی، شیلنگ اور فائرنگ، متعدد افراد زخمی۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کا 375واں روز، کشمیری بدستور نظر بند، قابض بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں کی نسل کشی جاری، مقبوضہ وادی میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر پہنچ گئیں، عالمی طاقتوں نے چپ سادھ لی، بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی صورتحال دنیا کو منہ چڑھانے لگی۔ جانو آزادی کیا ہے، تم نے کون سا درد سہا ہے، تم نے کون سا خون بہا ہے، تم نے کون سا گھر چھوڑا ہے، تم نے کون سی ہجرت کی ہے، کون سے اپنے چھوڑ کے تم نے ہندوستان کو اپنایا۔
حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں بھارت کے جشن تلے کشمیریوں کا خون ہے، مقبوضہ وادی کو قبرستان بنا دیا گیا ہے، کشمیریوں کو ان کا ہر حق دینا ہوگا۔ حریت رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ صدر مملکت سے سید علی گیلانی کے لیے ایوارڈ حریت رہنماؤں نے وصول کیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز آزادی کے لیے بے مثال جدوجہد پر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل معاہدہ دوررس مضمرات کی حامل پیش رفت ہے۔ فلسطینیوں کو استواب رائے سمیت ان کے تمام جائز حقوق دیے جائیں۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام بھی پاکستان کی کلیدی ترجیح ہے، پاکستان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 9 اموات، تعداد 6162 ہو گئی۔ مزید 747 افراد میں وائرس کی تشخیص، 2,88,463 مریض، سندھ میں 2,313، پنجاب میں 2,180، خیبر پختونخوا میں 1,238، بلوچستان میں 138، گلگت بلتستان میں 60، آزاد کشمیر میں 60 اور اسلام آباد میں 173 مریض انتقال کر چکے۔ دنیا بھر میں کرونا کے 2 کروڑ 14 لاکھ مریض، ہلاکتیں 7,64,000، امریکہ میں 1,71,535، برازیل میں 1,06,571، میکسیکو میں 56,000، روس میں 15,500، بھارت میں 49,134 اور سعودی عرب میں 3,338 اموات۔ وفاقی وزیر داخلہ وزیر خارجہ کی حمایت میں میدان میں آ گئے۔ اعجاز احمد شاہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کا بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ دفتر خارجہ اور ISPR نے وزیر خارجہ کے بیان کی وضاحت کر دی۔ سعودی عرب اور پاکستان 2 جسم ایک جان ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ خواجہ سعد رفیق کا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے نفرتیں ختم کرنے پر زور، کہتے ہیں ریاستی اداروں کو بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی راستہ نکالیں۔ موروثی سیاست مسترد کرتے ہیں، انصاف کو زنجیر نہ پہنائی جائے، ملک سیاستدانوں نے چلانا ہے، جمہوریت کے سوا کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان گزار لاہور کی حالت زار دیکھنے بغیر پروٹوکول نکل کھڑے ہوئے۔ صفائی کے ناقص انتظامات پر سخت برہمی کا اظہار، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے MD کی سرزنش، سڑکوں کے گرد کوڑا کرکٹ فوری طور پر اٹھانے کا حکم، کہا صفائی کے انتظامات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سمندری M3 موٹر وے پر کنٹینر کی کار کو ٹکر، 4 افراد جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ حادثہ کنٹینر کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ناصر، شاکر، مرتضی اور عاصم شامل۔ جڑامالا کے اسکول میں چھٹیاں، گائیں اور بھینسوں نے اسکول میں داخلہ لے لیا، باقاعدگی سے اسکول آنے لگیں، ڈیوٹی گھاس اور پودے کھانے پر لگ گئی۔ چوکیدار دودھ باقاعدگی سے اسکول انتظامیہ کو پہنچانے کا پابند۔ اسرائیل UAE معاہدے پر رجب طیب ایردوان سیخ پا، ابوظہبی سے ترک سفیر واپس بلانے کا عندیہ دے دیا، کہتے ہیں UAE نے فلسطینیوں کو دھوکہ دیا، فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کا رویہ ناقابل قبول ہے، اسرائیل سے تعلقات بنا کر UAE خطے میں کشیدگی چاہتا ہے۔